أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اسلام کی خوبیاں اور اسلام کے محاسن اس عنوان کے تحت بہت سی باتیں پچھلے درس میں ہم نے دیکھی، جن میں سے آخری بات جو دیکھی تھی وہ یہ کہ اسلام انسان کی فطرت اور اس کی عقل کی رعایت کرتا ہے. اسلامی تعلیمات ایسی نہیں ہے کہ ایک عام انسان کو وہ سمجھ میں ہی نہ آئے، بلکہ اسلام کی تعلیمات آسان ہیں اور ایک سادہ انسان بھی، ایک عام انسان بھی جو بہت پڑھا لکھا نہ ہو، ایسا انسان بھی اسلام کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے. جس میں سے کچھ باتیں پچھلے درس میں ہم نے دیکھی، جن میں سے ایک تو یہ تھا کہ جو عام طور سے شرک کیا جاتا ہے، بت پرستی کی جاتی ہے، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بت پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں. اسلام نے بڑی آسانی سے بت پرستی کا رد کیا ہے کہ ایک عام آدمی بھی اس کی برائی کو سمجھ سکتا ہے. اسی طرح سے انسان یا شخصیت پرستی جس کو آپ کہیں کہ بڑی شخصیتوں کو معبود بنا لینا اور ان کو انسانیت سے اوپر اٹھا کر معبود کے مقام پر رکھ دینا، یہ عام طور سے انسان کی بیماری رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بڑی بڑی شخصیتوں کو لوگ پوجنے لگے اور ان کے بعد بھی ان کو معبود کا مقام ان لوگوں نے دے دیا. تو اسلام نے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے بہت سادگی کے ساتھ بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں معبود کا مقام پانے کے حقدار نہیں ہیں. یہ بندے تھے اور یہ کھانا کھاتے تھے. کھانا کھانے کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی سے سمجھا دیا کہ جو کھانا کھاتا ہے وہ محتاج ہے اور محتاج معبود نہیں ہوتا ہے. لہٰذا بہت ہی آسانی کے ساتھ جو ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے، ایسا استدلال قرآن کا اور اسلام کا ہے جس سے انسان آسانی سے بات کو سمجھ سکتا ہے. تو اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں وہ بڑی آسانی سے سمجھائے جا سکتے ہیں. اس کے لیے تھیولوجی میں اور فلسفی میں بڑا کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو عموماً ایسا علاقہ تھا جہاں پر ان پڑھ لوگ رہتے تھے، بہت پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، سیدھے سادے لوگ تھے. تو ان لوگوں کو سمجھانے میں اسلام کا طریقہ کار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ رہا کہ سادگی کے ساتھ دین کو سمجھایا جائے. اور اسلام کی خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبی اسلام کی سادگی، اس کی سمپلسٹی ہے. اسلام ایک سادہ دین ہے. اس میں چاہے عقیدے کے اعتبار سے آپ دیکھیں، عبادات کے اعتبار سے آپ دیکھیں یا رہن سہن کے اعتبار سے آپ دیکھیں، بہت زیادہ تصنع اور تکلف نہیں ہے. یہ سادہ دین ہے، ایک دم سادگی کے ساتھ باتوں کو سمجھانا، سادگی کے ساتھ ہمیں عبادات کرنا، سادگی کے ساتھ جینا، یہ اسلام ہے. البداۃ من الایمان اور اس طرح کی کئی حدیثیں ہیں سادگی کے سلسلے میں. تو اسلام ذہنی، عبادتی یا اسی طرح سے رہن سہن ہر اعتبار سے ایک سیدھا سادہ دین ہے. اور آپ دیکھیں گے
کہ دنیا میں جینے والوں کی میجورٹی سیدھے سادے لوگوں کی ہے، اس لیے کہ اسلام ساری انسانیت کے لیے ہے، کچھ ایلیٹ طبقے کے لیے نہیں کہ خاص لوگ کچھ سماج کے ہیں، صرف پڑھے لکھے ایسے ہی لوگ اسلام پہ چل سکتے ہیں، نہیں، بہت جینیس لوگ ہیں وہی چل سکتے ہیں، نہیں، بلکہ ایک بڑے سے بڑا عقل مند اور سمجھدار آدمی سے لے کے سیدھا سادہ انسان، بلکہ ایک بچہ بھی اسلام پر چل سکتا ہے۔ تو یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ہے کہ اسلام انسانی سوچ کے اعتبار سے، سادگی کے اعتبار سے سادہ طور پر اس دین کی بنیادی باتوں کو سکھاتا ہے، یہ بھی اسلام کی خوبی ہے۔ اس میں ایک مثال ہم اسی سلسلے میں دیکھیں گے کہ کتنی سادگی سے اللہ نے بات سمجھائی ہے۔ مثال کے طور پر آخرت ایک ایسا عقیدہ ہے جس کو بہت سارے پڑھے لکھے لوگ نہیں مانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی دنیا میں آتا نہیں ہے اور دوسری زندگی نہیں ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ جو آدمی چلا گیا، میرے دادا پردادا جو بھی، وہ کبھی واپس نہیں آئے اور ان کو دوسری کوئی زندگی ملے ہم نے دیکھا نہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ اس کو زندگی ملے؟ تو اس کا پروف کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ ایک ثبوت تو یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز میں یہی ثبوت ہو۔ ثبوت اور بھی ہوتا ہے، وہ یہ کہ ایک چیز کی پاسبلٹی پروو کی جائے کہ ایسا ممکن ہے، تو اس کا انکار مر جاتا ہے۔ اور اگر وہ چیز ممکن ہے، اگر انسان اپنی زندگی میں اس کو دیکھ رہا ہے تو بڑی آسانی سے اس کو ماننا پاسبل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال ہم آخرت کے تعلق سے، قرآن کریم کی ایک جگہ آیت ہے، اللہ فرماتا ہے اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ اولم یر الانسان، کیا انسان نے نہیں دیکھا؟ یرا اولم یر الانسان، کیا انسان نے نہیں دیکھا؟ انا خلقناہ، ہم نے اس کو پیدا کیا ہے، من نطفۃ، ایک سپرم سے، ایک نطفے سے، فاذا هو خصیم مبین، تو اس گھٹیا سی حقیر سی ایک قطرے سے بن کر وہ اتنا زیادہ بڑا ہو گیا کہ جھگڑالو بن گیا۔ فاذا هو خصیم مبین، تو بحث و مباحثہ اور جھگڑا اور جدل کرنے لگ گیا، کھل کر قرآن کی، دین کی، حق کی مخالفت کرنے لگ گیا۔ وضرب لنا مثلا، اور ہمارے لیے باتیں بنانے لگا، ہمارے لیے مثالیں گھڑنے لگا۔ ونسی خلقہ، اور خود اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہتا ہے کہ کون ہے جو ہڈیوں کو مٹی میں سڑ گل جانے کے بعد دوبارہ زندگی دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں بتلایا کہ انسان، کیا اس نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو ایک قطرے سے پیدا کیا ہے، نطفے سے، اور بڑھتے بڑھتے بچہ، جوان، بوڑھا جو بھی ہے، وہ بڑھتے بڑھتے اتنا ہو گیا کہ ایک قطرہ، ایک حقیر سی چیز بڑھتے بڑھتے ایک کریشن، ایک انسان کی صورت اختیار کر گئی، اور ایسی کہ وہ بات کرتا ہے، سمجھتا ہے، سوچتا ہے، اور اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے باتیں بناتا ہے، مثالیں گھڑتا ہے، اپنی عقل سے فلسفے بناتا ہے، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے کہ خود کیسے پیدا ہوا ہے۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، اور کہتا ہے انسان کہ ہڈیاں جب مٹی میں مل جائیں گی، سب ختم ہو جائے گا، کون ہے جو واپس اس کو زندہ کرے گا؟ ایسا ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان جو آخرت کو نہیں مانتا ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو مٹی میں ہڈیاں مل جائیں گی مرنے کے بعد، دفن کرنے کے بعد، یا کوئی راکھ بھی بنا دے اس کو، تو ساری ہڈیاں ختم ہو جاتی ہیں، مٹی میں سڑ گل کے جسم ختم، پھر واپس زندہ کیسے ہو سکتا ہے انسان؟ وہ ایسی جیسے کوئی آدمی گئے، ڈاکیومنٹ پورا جلا دیا ہے، واپس سے ڈاکیومنٹ ریٹریو کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں، گیا ہوں۔ تو کہتا ہے ایسی انسان بھی ہے، انسان بھی ہے کہ جب مٹی میں مل جاتا ہے، واپس سے اس کو ریٹریو کرنا پاسبل نہیں ہے، واپس سے دوبارہ اس کو زندہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں اسی کے آگے، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے نبی آپ جواب میں کہیے، يُحْيِيهَا الَّذِي،
ان ہڈیوں کو وہ زندگی دے گا، ان بوسیدہ ہڈیوں سے دوبارہ انسان کو وہ پیدا کرے گا. انشأها اول مرہ الذی انشأها اول مرہ، جس نے پہلی مرتبہ اس کو عدم سے وجود دیا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ، اور وہ ہر چیز کی پیدائش سے اچھی طرح سے باخبر ہے، اس کو بہت اچھا معلوم ہے کیسا پیدا کرنا چاہیے. سادہ استدلال ہے، آدمی اگر غور کرے تو اس کی سمجھ میں آئے گا کہ اس میں واقعی کتنا سمپل طریقے سے بتا دیا گیا ہے کہ انسان کا یہ کہنا کہ بے جان میں جان کیسے آئے گی یہ بے وقوفی ہے اور اپنے اوپر غور کیے بغیر بول دیا. ایک آدمی مٹی میں مل گیا، مر گیا، لوگ لے جا کے اس کو دفن کر دیے، اور کچھ سالوں کے اندر واپس اس کی قبر کھودی گئی دوسرے کو دفن کرنے کے لیے، دیکھا ساری مٹیاں ایک دم ٹوٹ کے الگ ہو گئی ہیں اور سب ایک دم مٹی میں مل گیا ہے. اس کا وجود ختم ہو گیا گویا کہ. ساری 100 200 500 سال کے بعد کھول کے دیکھا کچھ بھی نہیں وہاں پہ، ایک ہی ہڈی بچی رہتی بس یہاں کی. اب آدمی کہتا ہے کہ کیسے واپس زندہ ہوگا، آئے گا کہاں سے واپس؟ اس کا وجود ختم ہو چکا ہے، یعنی وہ بے جان ہو کر مٹی میں مل گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدمی اپنا وجود اگر اسی پہ غور کر دے، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا. وہ اپنی ابتدا میں بھی تو ایک بے جان مادہ تھا، یعنی جو ایک مرتبہ بے جان سے جاندار بن سکتا ہے وہ پھر بے جان ہونے کے بعد جاندار کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ سمپل آرگومنٹ. یہ کہتا مٹی میں مل جاؤں گا، بے جان ہو جاؤں گا، پھر حیات کیسے آئے گی؟ اچھا تھوڑا ریوائنڈ کر، تھوڑا پیچھے جا، تو اپنی شروعات میں جاندار تھا یا بے جان تھا؟ کہاں سے تیری شروعات ہوئی؟ نطفہ، سپرم. وہ کیا ہے؟ قطرہ. کیا تھا اس کے اندر؟ ہڈی، گوشت، دانت، آنکھیں، بال، کیا؟ کچھ بھی نہیں. تو اپنی ابتدا میں ایک بے جان قطرہ تھا. اس ایک قطرے کو اللہ تعالیٰ نے ایک کامل انسان میں تبدیل کر دیا. تو نے کبھی غور کیا اس کے اوپر؟ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی پیدائش کو تو بھول گیا. یعنی پہلی مرتبہ جو تو پیدا ہوا ہے تو بے جان ہی تو تھا نا شروعات میں، اس سے پیچھے جائے گا تو کچھ بھی نہیں تھا، تیرا وجود ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا. انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے. هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ، کیا انسان پر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے کہ جب وہ لم یکن شیئا مذکورا، وہ قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا، اس کا وجود ہی نہیں تھا تو اس کا نام بھی نہیں تھا، اور وہ ایک ایسی چیز تھی جس کا تذکرہ بھی زبان پہ لانے میں لوگ شرماتے ہیں. نطفہ بار بار بولنے کو آدمی شرماتا ہے. تو ایک ایسی چیز تھی، گھٹیا کم تر چیز تھی جس کا تذکرہ کرنا بھی آدمی پسند نہیں کرتا ہے. اس بے جان چیز سے انسان کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے. مرغی کو دیکھیے بھائی، ایک انڈا ہوتا ہے، اس میں سے 19 دن کہتے ہیں 21 دن کہتے ہیں، اس کے بعد اچانک وہ پورا بریف کیس کھول کے باہر نکلتا ہے، خود ہی انڈے میں سے چوزا اتنے دنوں کے بعد اس کی چونچ پر برابر سخت حصہ آ جاتا ہے جس سے وہ توڑ کے باہر نکلتا ہے، اندر سے توڑ کے باہر نکلتا ہے، اور اندر تھا وہ زندہ. کیسے؟ بے جان سے جاندار پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اللہ کے لیے مشکل نہیں. جتنی چیزیں زندگی پا رہی ہیں وہ اپنی ابتدا میں جاندار تھوڑی نہ تھی. تو پھر واپس ایک بار جب تو مٹی میں مل جائے گا اور بے جان ہو جائے گا تو تیرا واپس پیدا ہونا کیوں مشکل ہے؟ آلریڈی جو ہو چکا ہے وہ ریپیٹ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ What has happened can happen. اور اتنا دیکھ رہا ہے کہ جو ہو چکا ہے وہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ تو بے جان تھا، تیرے اندر 4 مہینے کے بعد روح آئی. تو قطرہ تھا، قطرے کے بعد ساری دنیا کے لیے خطرہ بنا. تو کچھ بھی نہیں تھا، تیرا کوئی وجود نہیں تھا.
نطفہ، علقہ، مضغہ بنتے بنتے تو انسان بنا ہے. تو اتنی سٹیجز میں گزرا ہے. پہلی سٹیج، دوسری سٹیج، تیسری سٹیج، پھر باہر آیا روتے روتے بچہ، پھر سٹیجز رک رہے ہی نہیں. سٹیجز پیدائش ماں کے پیٹ میں کئی مرحلوں میں گزرا. کئی بار ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا. ڈاکٹر بتاتا تھا ابھی یہ سٹیج ہے، پھر یہ سٹیج ہے، پھر یہ سٹیج ہے. ایک کے بعد ایک سٹیج گزرتی رہے. نطفہ، علقہ، مضغہ، پھر اس کے بعد ہڈیاں وغیرہ سارا اس کا جسم بننا، اور اس کے بعد باہر آیا چھوٹا، بڑا نہیں، چھوٹا بن کے بچہ چھوٹا سا باہر آیا. اب بڑھاپے میں ایسی ہوتا ہے وہ نہیں. جسم اس کا چھوٹا تھا، گود میں آ جاتا تھا، پھر بڑھنے لگا، بڑھتے بڑھتے رینگنے لگا، چلنے لگا، پھر بات کرنے لگا، پھر اس کے بعد تھوڑا بڑا ہوا، شرارت کرنے لگا، ضد کرنے لگا، اسکول جانے لگا، کالج جانے لگا، بڑا ہو گیا، اور پھر نکاح ہو گیا، پھر اس کے بعد ادھیڑ عمر کا ہو گیا، اس کے بعد بوڑھا ہو گیا. ایک کے بعد ایک انسان کا وجود ایک سٹیج سے دوسری سٹیج میں جاتا ہے، پھر مر جاتا ہے. تو جو اتنی ساری سٹیجز میں تبدیل ہوا ہے، وہ موت کے بعد ایک اور سٹیج آخرت کی زندگی کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ تیری زندگی کو قرار کہاں ہے؟ تو کوئی ایک سٹیج میں کبھی رکا ہے؟ تو پچھلی سٹیج میں اگلی سٹیج کا انکار کرتا تو وہاں ٹھیک ہے، لیکن گیا نا اگلی سٹیج میں. وہ تیری مرضی سے تھا؟ تو نطفہ سے علقہ بنا، تیری مرضی نہیں. علقہ سے مضغہ بنا، تیری مرضی تھی؟ نہیں. اس کے بعد روح آئی، تیری مرضی سے نہیں. ماں کے پیٹ سے باہر آیا، تیری مرضی سے نہیں. اس کے بعد بچہ جوان بوڑھا بنا، تیری مرضی چلی؟ نہیں. جوانی میں تو مرضی تیری اپوزٹ تھی اس کی. میں کبھی بوڑھا نہیں ہونا چاہتا ہوں. تیری مرضی کے خلاف تو بوڑھا ہوا نا. تیری مرضی تیرے بارے میں چلی نہیں. تو چاہتا تھا، بچپن میں چاہتا تھا بڑا نہیں ہونا ہے، کھیلتے رہنا ہے، بلکہ بعد میں واپس پیچھے جانے کا سوچتا تھا، لیکن نہیں جا سکتا تھا. جوانی ہوئی تو کہنے لگا بچپن میں کتنا اچھا تھا نا، جاب واب کچھ بھی نہیں تھا، کھیلو کودو، آؤ گھر پہ کھاؤ. بڑھاپے میں کہتا جوانی کتنی اچھی تھی، یہاں وہاں جاؤ، کماؤ اور بڑے بنو، ایکسرسائز کرو، یہاں وہاں ٹھہرو. لیکن بوڑھا ہو گیا. تو ان سٹیجز میں تو پیچھے بھی جانا چاہ رہا ہے لیکن نہیں جا سکتا ہے. تیرا اپنے اوپر کیا زور ہے؟ تو ایک حالت سے دوسری حالت میں جانے میں تو مجبور ہے، تیری چوائس نہیں ہے. تو مرنے کے بعد تو کیسا بول رہا ہے کہ نہیں آؤں گا میں واپس؟ تیری چوائس وہاں ہے. تیری زندگی بھر تیری چوائس نہیں چل رہی ہے، تو تم مرنے کے بعد کیسے بول سکتا ہے کہ میں واپس زندہ نہیں ہوں گا؟ وہاں بھی تیری چوائس نہیں چلے گی. جیسے زندگی میں نہیں چلی، زندگی کے بعد بھی نہیں چلے گی. جیسے پیدا ہونے میں تیری مرضی نہیں تھی، پہلی مرتبہ کوئی تھا اپوائنٹمنٹ کہ میں فلانی تاریخ کو آ رہا ہوں، کوئی اس سے کوئی ڈیل تھا، کوئی معاہدہ تھا، کسی نے پوچھا اس سے؟ کچھ بھی نہیں. اس کو آنا پڑا. آیا گھبرا تو کہاں گیا میں بھائی؟ تو اس کی مرضی پہلی مرتبہ پیدا ہونے میں نہیں چلی ہے. دوسری مرتبہ اس کو پوچھیں گے، مشورہ کریں گے اس سے کہ پیدا ہونا چاہتے بھائی؟ اگر آپ چاہتے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر جاؤ. کون پوچھے گا اس سے؟ جس اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ اس سے پوچھے بغیر اس کو پیدا کیا، وہی اللہ دوسری مرتبہ بغیر پوچھے اس کو پیدا کرے گا. پہلی مرتبہ میں اس کی مرضی نہیں چلی، دوسری مرتبہ میں بھی نہیں چلے گی. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ کیا انسان اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، کیا انسان یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اس کو ہم نے نطفہ سے بے جان قطرے سے پیدا کیا؟ فاذا هو خصیم مبین، اور بڑھتے بڑھتے وہ ایک انسان کی شکل اختیار کر گیا ہے. یہ جو ٹرانزیشن ہے اس کا، یہ جو تبدیلی آئی، یہ تبدیلی دیکھتا نہیں ہے کہ بے جان سے جاندار بنا. اور وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، ہمارے بارے میں باتیں بناتا ہے کہ اللہ کیسے پیدا کرے گا دوبارہ، اور اپنے بارے میں بھول گیا کہ وہ پیدا کیسے ہوا تھا بے جان سے جاندار. قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہتا ہے کہ کون ہے جو بوسیدہ ہڈیوں کو، مری ہوئی گڑی سڑی گلی ہڈیوں کو واپس زندہ کرے گا؟ اعتراض کرتے ہوئے، انکار کرتے ہوئے کہتا ہے اللہ کی قدرت پر،
اللہ کی قدرت پر حرف اٹھاتا ہے، کون واپس زندہ کرے گا؟ اس سے کہہ دو قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اس سے جواب میں بس اتنا ایک بات بول دو کہ وہ جس نے پہلی مرتبہ تجھ کو پیدا کیا وہی دوسری مرتبہ پیدا کرے گا۔ جیسے پہلی مرتبہ تیری چوائس نہیں تھی، دوسری مرتبہ بھی تیری چوائس نہیں ہوگی، اور تو اپنے آپ تھوڑی نہ پیدا ہوا ہے، تو اپنے آپ پیدا نہیں ہوا ہے، تجھ کو تو خود معلوم نہیں تھا، ایک وقت کے بعد معلوم پڑا یہ دایاں ہاتھ ہے یہ بایاں ہاتھ ہے، اور میرا نام کیا ہے۔ کبھی بیٹھ کے سوچئے پہلی مرتبہ کب آپ کو ریئلائز ہوا کہ اپنا نام کیا ہے؟ نہیں یاد۔ پہلی مرتبہ کب آپ کو معلوم پڑا کہ میرا نام کیا ہے؟ نہیں یاد ہے کسی کو بھی۔ یہ حال ہمارا ہے، تو اب ہم اپنے وجود کے بارے میں کیا جانیں گے کہ ہماری چوائس ہے یا نہیں ہے اس کے بعد؟ تو اللہ فرماتا ہے وہی دوسری مرتبہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ زندہ کیا۔ جو پہلی مرتبہ قدرت رکھتا ہے دوسری مرتبہ کیوں نہیں؟ اور خاص طور سے یہ کہ دو صفات اس کی ایسی ہیں کہ جو تخلیق کے لیے ضروری ہیں اور اس کے پاس کمال درجے میں ہے۔ کیا؟ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کے بنانے سے جانکاری رکھتا ہے، اس کی خبر اس کو ہے، اس کو معلوم ہے کیا کیسے بنانا چاہیے۔ اور انسان کے اطراف پھیلی ہوئی مخلوقات خود اس بات کی دلیل ہیں کہ اس کو صرف ایک چیز بنانے آتا ایسا نہیں ہے۔ تو اکیلا ہے، تیرے اطراف کتنا ہے؟ ہوا میں اڑنے والے پرندے، زمین پہ چلنے والی مخلوقات، رینگنے والی مخلوقات اور پانی میں تیرنے والی مخلوقات، تیرے علاوہ کتنا کچھ بنا کے اس نے رکھ دیا ہے۔ تو کیا ہے؟ تیری کوئی اوقات ہے کہ تو کہے میرا بنانا بہت مشکل ہے؟ نہیں، تجھ سے چھوٹی سے چھوٹی اور تجھ سے بڑی چیز اس نے بنا دی ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کے بنانے کا علم رکھتا ہے، اس کے لیے بنانا مشکل نہیں ہے۔ اگر ایک ہی چیز ہوتی اور بات ہوتی، دوسرا بنانے نہیں آتا ہے، بھئی کار والے کو کار بنانے آتا، دوسرا بنانے نہیں آتا ہے، گھر بنانے نہیں آتا ہے، فلاں چیز بنانے نہیں آتا، ایسا نہیں، اس کو سب بنانا آتا ہے۔ ستاروں سے لے کے، پہاڑوں سے لے کے، زمین سے لے کے، آسمان سے لے کے، انسان، چرند، پرند، مچھلیاں اور سب کچھ، کیڑے مکوڑے اور بیکٹیریا بنا کے بتاؤ، اور اتنا چھوٹا کیسا بنانے کہا؟ پھر کیسا اللہ نے بنایا نا، چھوٹی سے چھوٹی چیز وہ بنا سکتا ہے اور بڑی سے بڑی چیز وہ بنا سکتا ہے۔ تو یہ اللہ ہے۔ تو اسلام کا جو سمجھانے کا جو طریقہ ہے، قرآن کی جو آیات ہوتی ہیں، چھوٹے سے جملے میں بڑے سے بڑا جواب ہوتا ہے۔ چھوٹا جواب سادے آدمی کے لیے، لیکن جو جتنا اس میں غور کرے گا اتنا زیادہ اس کو ایلیبوریٹ کر سکتا ہے، اتنا زیادہ اس کو سمجھا سکتا ہے۔ لیکن سادہ جواب کیا ہے؟ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوسری بار کرے گا نا، کیا پرابلم ہے؟ پہلی بار کیا نا، دوسری بار بھی کرے گا۔ اور تو پہلے بے جان تھا نا، ہاں، پھر جان آئی نا، ہاں، پھر بے جان ہوگا نا، ہاں، پھر جان آئے گی نا، کیوں نہیں؟ تو ایک چیز جو ہو چکی ہے وہ سیکوینس میں واپس کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ کون بولا تیرے کو نہیں ہو سکتی؟ جو ہو چکا ہو سکتا ہے۔ تیرا ڈینائل بے معنی ہے، تو پاسبلٹی کا انکار کر رہا ہے جو پاسبل آلریڈی ہے، جو آلریڈی ہو چکا ہے، تو کہہ رہا نہیں ہو سکتا ایسے۔ بارش آئی نا، ہاں آئی، نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی، کیوں نہیں آ سکتی بھائی؟ جو آ چکی ہے آ سکتی ہے، جو ہو چکا ہے وہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ تو لاجیکلی عقل سے کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا ہے آخرت کا۔ قرآن نے بتلا دیا پہلی مرتبہ جس نے بنایا وہ دوسری بار بھی بنائے گا، اور اس کو بھول گیا وہ بنانا، آخر میں کہا ہر چیز بنا سکتا ہو، تو اپنے اطراف چیزوں کو دیکھ لے، سمجھ میں آئے گا وہ کیا کیا بناتا ہے، تو کچھ بھی نہیں اس کے سامنے ہے۔ اور بھی کئی جگہ اللہ نے کئی اور آرگیومنٹس بھی رکھے ہیں، لیکن اس کا وقت نہیں ہے۔ یہ ایک مثال ہے اس کی، یہ ایک مثال اس کی ہے۔ تو قرآن اور اسلام میں جو بنیادی عقائد ہیں ان کے بارے میں یہ نہیں کہنا پڑتا ہے بھائی اس بارے میں ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں، یہ ہماری عقل سے اوپر ہے، ہم کو ایسا نہیں کرنا پڑتا ہے، بلکہ آسانی سے سمپل انٹلیکٹ کو وہ سمجھ میں آتا ہے، سادہ عقل کو سمجھ میں آتا ہے۔ ایک سادہ آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ واقعی اسلام میں جو عقیدہ ہے وہ صحیح ہے اور قابل فہم ہے۔ دیکھیے ایک چیز جو آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے اس کو کیسے منوائے گا اللہ؟ آدمی سمجھ سکتا ہے اس کو، اسی لیے اس کو منوایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی چیز کا مکلف نہیں کیا جو اس کے بس میں نہ ہو۔
ایسی چیز کا مکلف کیا ہے جو اس کے بس میں ہو. تو اسلام ایک سادہ دین ہے اور سمجھ کے اعتبار سے بھی عمل کے اعتبار سے بھی. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اسلام کے تعلق سے ایک اور چیز، چھٹی چیز ہم دیکھیں گے، وہ یہ کہ اسلام سائنس کے اعتبار سے سائنسی مطابقت اسلام میں ہے. یعنی سائنس میں اور اسلام میں کانفلکٹ نہیں ہے. لیکن یہاں یاد رکھنا چاہیے اسٹیبلش سائنس جس کو ہم کہیں گے، یہ نہیں کہ آدمی کچھ بھی نیا بنا کے لے کے آئے اور کہ دیکھو اسلام اس سے ٹکراتا ہے. تو سائنس میں کئی تھیریاں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں. کچھ فیکٹس جو سائنس کے ہیں، جو اسٹیبلشڈ ہیں، جو واقعی ثابت شدہ حقائق ہیں، جو صرف تھیری کے مرحلے میں نہیں ہیں، جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، ایسا نہیں، واقعی پختہ فیکٹ جس کو آپ کہیں، جو بالکل مانی جانی چیزیں ہیں جس میں اب امکان نہیں ہے کہ تبدیل کچھ ہوگا. جیسے کوئی آدمی کہے میں ہوں اور کل ہو سکتا ہے ثابت ہو کہ میں نہیں ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. جو چیز واقعی ہے وہ ہے، اس میں چینج ہونے والا نہیں ہے. تو ایسی چیزیں جو سائنس میں واقعی اسٹیبلشڈ ہیں، اسلام کی تعلیمات اس سے ٹکراتی نہیں ہیں. اور یہاں یاد رکھنے کی ایک اور چیز بھی یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ سائنس میں جو بھی ہے اسلام اس کے حساب سے ہے. یہ کوشش کرنا بعض اوقات اسلام کے ڈسٹورشن اور اسلام کو بگاڑنے اور بدلنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. ہم یہ نہیں کرتے ہیں کہ ہر اسلام کی چیز کو زبردستی سائنس کے حساب سے بنانے کی کوشش کریں. مثلا کوئی آدمی کہے چھینکے تو الحمدللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، کہ چھینکے تو ایسا ہوتا، یہاں کی نس ایسی ہوتی، وہاں کی نس ایسی ہوتی، الحمدللہ بولنے سے کھل جاتی. کچھ بھی زبردستی ایسا بنا کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. واقعی جو اسلامی تعلیمات ہیں اس کے بارے میں سائنس کی روشنی میں جو حقائق سامنے آئے ہیں تو اس کو تو ہم مانیں گے. زبردستی ہم سائنس کے غلام نہ بنیں، سائنس کو قرآن کا مقام نہ دیں. بعض لوگوں کے لیے ایسا ہوتا ہے، ان کا obsession ہوتا ہی ہے. وہ کیا کرتے ہیں، ان کا مطلب جنون ہوتا ہے. ہر چیز کو جو سائنس میں نئی سامنے آئے زبردستی قرآن میں حدیث میں ڈھونڈ کے اس کے مطابق بنانے کی کوشش کریں. یہ غلط ہے. تھوڑے دن کے بعد وہ تھیوری چینج ہو جاتی ہے. اب سوچتا ہے اب تھیوری چینج ہو گئی، وہ فالس ثابت ہوئی، غلط ثابت ہوئی، تو اب چونکہ اسلام بھی چپکا دیا تھا تو انہیں، تو وہ ثابت ہوئی تو یہ بھی ثابت ہوئی کہ اسلام بھی غلط ہے. تو یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ یہ اسلام کی بات اس سائنسی تھیوری کے مطابق ہے. اب وہ تھیوری غلط ثابت ہو گئی تو لازمی طور پر اسلام بھی غلط ثابت ہو گیا. تو حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس نے زبردستی اپنی عقل سے ایسا کیا تھا. مثال کے طور پر ایک زمانہ تھا، آج سے کچھ پہلے 50 سال پہلے، 60-70 سال پہلے، ڈاروین کی تھیوری بہت زیادہ عروج پہ تھی. اس کی کانٹرڈکشن اس کے مقابلے میں دوسرے سائنٹسٹ نے اتنا پیش نہیں کیا تھا. وہ نیا ایک دم بچپنا تھا اس تھیوری کا. تو اس زمانے میں بہت سارے لوگوں نے کوشش کی کہ آدم علیہ السلام جو مٹی سے بنے ہیں، ایسی مٹی ویسی مٹی اور پانڈ تھا، اور وہ جو ڈاروین نے کہا ہے پورا، اس کو زبردستی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ جو تھیوری آف ایوولوشن ہے کہ چیل کوا کتا بلی جو بھی بنتے بنتے انسان بنا بندر سے، تو وہ صحیح ہے کہ انسان ایک حال سے دوسرے حال میں بدلتا گیا. قرآن کی آیتوں کو توڑ مروڑ کے زبردستی ڈاروین کی تھیوری کے مطابق بنانے کی کوشش کچھ لوگوں نے کی، جو بیچارے پڑھے لکھے تھے، بھولے بھالے، اچھی نیت کہ سائنس بھی صحیح، اسلام بھی صحیح، دونوں کو بھائی بھائی بناؤ. بعض اوقات اس کوشش میں آدمی زبردستی اسلام کو کھینچ کے اس کا غلام بنا دیتا ہے سائنس کا. ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنس کی جو چیزیں، اب بعد میں ڈاروین کی تھیوری کے بارے میں لوپ ہولز کتنے سارے معلوم ہوئے، اور بدقسمتی سے ابھی حال ہی میں کچھ مہینوں پہلے انگلینڈ میں اس طرح کی ایک میٹنگ ہوئی کہ جو سائنس میں میجر کر رہے ہیں یا بہت سارے آگے کی پڑھائی کرنے والے جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں، ایسے 500 اسٹوڈنٹس جمع ہوئے انگلینڈ میں، برٹن میں. اور وہاں پہ جمع ہو کے ان لوگوں نے سائنس اور اسلام اور اس طرح کے موضوعات پہ گفتگو کی. بعض جو لوگ ہیں ایسے جو اسلام کے سلسلے میں بولنے والے ہیں، جو واقعی گہرا علم اسلام کا نہیں رکھتے ہیں،
تو انہوں نے بھی زبردستی اس بات کی کوشش کی کہ یہ بتایا جائے کہ ہم ڈارون کی تھیوری کے خلاف نہیں ہیں، ہاں اتنا کنسیشن ہم کو دے دو کہ آدم علیہ السلام ڈائریکٹ آئے. یاسر قاضی اور اس طرح کے جو بھی سپیکرز ہیں، ان لوگوں نے وہاں پر یہ بات کہی، اور وہ سپیچ یوٹیوب پہ بھی موجود ہے کہ ہم ڈارون کی تھیوری کے خلاف نہیں، تھیوری آف ایولیوشن کے خلاف نہیں ہم لوگ. انہوں نے کہا، میں نہیں بول رہا ہوں یہ، انہوں نے کہا کہ سارا جو بھی سلسلہ ہے ایک مخلوق سے دوسری اس طرح سے جو بھی ہوا ہے، تو وہ ہوتے ہوتے بندر تک آیا، لیکن بندر سے انسان نہیں بنا. ہاں ہم بس اتنا مانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب دا ٹائم واز رائٹ، جب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، آدم علیہ السلام کو اس میں انسرٹ کیا، تو وہ اوپر سے آئے، وہ اس میں سے ایوالو نہیں ہوئے. کیوں؟ کیا ضرورت کیا ہے آپ کو اتنا کرنے کی محنت؟ آج آپ نے اتنا دروازہ کھول دیا اس کے لیے، کل دوسرا آئے گا بولے گا نہیں سوری ان سے غلطی ہوئی. آدم علیہ السلام بھی نعوذ باللہ اسی سیریز کا حصہ ہیں، کیونکہ آپ نے یہاں تک تو منوا دیا، اب بچا کچا تھوڑا اگلا جو بھی آئے گا مجتہد وہ منوا دے گا. اس طرح سے سائنس کو فلیٹر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سائنس کی خوشامد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو ہے وہ ہے اور نہیں ہے وہ نہیں ہے. چاہے لوگ ہمارا مذاق اڑائیں، کیا سائنس کے حساب سے تمہارا اسلام غلط ہے؟ ذرا ٹھہرو نا، سائنس فائنل ابھی منزل پہ پہنچا نہیں. تم لوگ ریسرچ کرتے نا، ہاں تو ریسرچ مطلب جب سب مل گیا تو ڈھونڈ رہے کچھ اور، بولے ہاں تو بولے ڈھونڈو، ملے گا کچھ تو بھی ایسا ہے. اور ایسے کئی معاملات ہیں جن کے بارے میں ماضی میں کچھ مانا جاتا تھا، آج کچھ مانا جاتا ہے، بلکہ اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ ہر دن آدمی انتظار کرے کچھ تو پچھلی تھیوری بدلتی ہے کہ نہیں، ہر دن چینج ہوتا رہتا ہے. تو ہم ایسی ایک دم انسٹیبل تھیوریز کے بنیاد پر اسلام کے بارے میں فیصلہ نہیں کریں گے. ہمارا بولنا یہ ہے کہ جتنی بھی تھیوریز آپ لے کے آئے، ان کے بعد جتنے اسٹیبلشڈ فیکٹس بنے، اب تک ان میں سے کوئی بھی اسلام کو غلط ثابت نہیں کر سکا. ہمارا یہ بولنا ہے. اور اسلام سائنس کے کئی میدانوں کے سلسلے میں گفتگو کرتا ہے، اور اسلام کی جو باتیں ہیں وہ سائنس کی ڈسکور کی ہوئی تحقیقاتی چیزیں جو نتائج ان کے سامنے آئے ہیں ان سے مزید واضح ہوئی ہیں، غلط ثابت نہیں ہوئی. کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں تھوڑا بہت ایسا چلا کہ شاید اسلام کی بات غلط ہو، سائنس کی یہ تھیوری سے ایک نئی بات معلوم ہوئی، لیکن کچھ وقت جانے کے بعد میں واقعی معلوم ہوا کہ نہیں، اسلام جو بولا تھا وہی سے یہ تو چپ، سائنس کو چپ بٹھانا پڑا. تو سائنس نے کان پکڑ کے اندر سوری میرے سے غلطی ہوئی، اب معلوم پڑا کہ ہاں اسلام کی بات صحیح ہے. یہ ایمان ہے. ایمان یہ ہے کہ ایک آدمی جب اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم اور انسان کی گمان پر مبنی تحقیق، دونوں میں جب موازنہ ہوگا تو ہم اللہ کی بات کو ترجیح دیں گے. یعنی اللہ کی طرف سے جو علم آیا وہ پکا ہے، وہ کلیئر کٹ ہے اور وہ فائنل ہے، جو سب کچھ جانتا ہے اس نے بتایا ایسا ہے. اب جو سائنس کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ ڈھونڈ رہا ہے. کبھی کچھ مل جاتا، پھر بولتے نہیں یہ نہیں ہے، پھر اور ڈھونڈو. تو ایسا ہوتا رہتا ہے. تو ہم اس پر بیس نہیں کریں گے اور اس کو ترازو نہیں بنائیں گے جو چیز اسٹیبلشڈ ہے اس کے چیک کرنے کے لیے. لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ بھائی بیٹھو، ہاں اس کو عزت کی سیٹ ہم آج بھی دیتے ہیں سائنس کو، یعنی کہ باہر جاؤ نہیں، ہم اس کو بھی بیٹھو بھائی عزت سے بیٹھو، لیکن کویشچن اس پہ مت اٹھاؤ جو آلریڈی اسٹیبلشڈ ہے. ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر، اور بعض اوقات جو ہمارے داعی ہیں وہ سائنس سے اتنے مرعوب ہوتے ہیں، اتنا سائنس کا دبدبہ ان کے ذہنوں پر ہوتا ہے کہ وہ لوگ بعض اوقات اسلام کے بارے میں شک میں پڑ جاتے ہیں جب کوئی سائنٹیفک تھیوری ان کے سامنے آتی ہے جو اسلام سے ٹکرائے، یا پھر اسلام کو چینج کر کے سائنس کے اعتبار سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں. دونوں بھی چیزیں غلط ہیں. اسلام جیسا ہے ویسا ہی اس کو رکھنا ضروری ہے. سائنس آیا
جائے گا, دوسری تھیوری آئے گی, دوسری تحقیق آئے گی. آپ انتظار کیجئے نا, آپ انتظار کیجئے. ٹھیک ہے بھائی, ابھی ہم لوگ غلط لگ رہے, تھوڑے دن آنے دو, کل کچھ اور تحقیق سامنے آئے گی تو ہم اس کو دیکھیں گے, پھر چیک کریں گے ہم لوگ. لیکن ہمارا اسلام صحیح ہے. آج اگر انسانی تحقیق کے اعتبار سے کچھ چیزیں ڈاؤٹ فل لگ رہی ہیں, ٹھہرو نا, تھوڑا صبر ہے نا, ٹھہرو تھوڑا, نئی تحقیق آئے گی, ہم پھر بات کریں گے اس کے بارے میں. اور ایسا ہوا, کئی چیزیں ایسی ہوئی. سورج اس کا کوئی آربٹ ہے یا نہیں ہے؟ پہلے لوگ بولتے تھے نہیں ہے, آپ کیا بول رہے ہیں؟ ہے, تمہارے قرآن میں برابر ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, سب کے سب ایک اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے. كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ پلورل ہے, صرف چاند سورج کے بارے میں ہوگا تو ڈویل ہو جائے گا, یسبحان ہو جائے گا. یسبحون پلورل ہے. ہر ایک جو آسمان میں ہے وہ اپنے اپنے دائرے میں تیر رہا ہے. کون بتایا؟ اب معلوم پڑا سورج کا بھی, اور ہر ایک کا ہے, ہر ایک کا ہے. پہلے نہیں معلوم تھا, اب معلوم پڑا. ایک زمانہ تو وہ بھی تھا جب مانتے تھے کہ جو پورا کیا ہے, سینٹر زمین ہے. اب اس بارے میں کئی تھیوریز, بہرحال اور بھی کئی چیزیں ہیں جو قرآن و سنت میں ہیں جن کے بارے میں لوگ ڈاؤٹ کرتے تھے, لیکن آج وہ معلوم. مثال کے طور پر بہت سارے ہمارے دعات نے بہت کوشش کی کہ آدمی کا دل سوچتا کہ نہیں سوچتا. اب دل اور دماغ, تو بعض لوگوں نے کہا دل تو بس ایسے ہی لمپ آف فلیش ہے, یہ گوشت کا لوتھڑا ہے, بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے, سوچتا آج تک کچھ نہیں ہے. سوچتا کیا ہے؟ آدمی کا دماغ. تو انہوں نے اس کا انکار کیا. ہم اس کا اقرار کرتے تو اس کا انکار نہیں کرتے ہیں, لیکن جن لوگوں نے کہا دماغ اور کچھ نہیں, تو انہوں نے کہا دل کچھ بھی نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دل اور دماغ دونوں کا اپنا اپنا ایک کام ہے, اور دل بھی سوچتا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے دل ہیں جن سے وہ سوچتے نہیں. اب کچھ لوگوں کے لیے آپتی اس میں ہو گئی, پرابلم ہو گیا, دل کیسا سوچتا؟ دل کا کام کیا ہے؟ بلڈ پمپ کرنا, وہ پمپنگ مشین ہے. اچھا, کون بولا آپ کو؟ سائنٹسٹ بولے. کون سے؟ ایسا بولنے والے کہ ویسا بولنے والے؟ اب ایسے بھی ہے کیا؟ ہاں, نہ جدید تحقیق یہ ہے. اب بعض لوگوں نے اس میں یہ بھی کہا قلب جو ہوتا ہے وہ سینٹر ہوتا ہے. کون بولا آپ کو؟ عربی میں ڈھونڈو. قلب سینٹر کو بولتے ہیں, تو بولے ہاں وہ سینٹر ہوتا ہے, اس کے حساب سے یہ سینٹر ہے, ضروری نہیں کہ فزیکل سینٹر ہو کہ یہاں ہو جائے. تو انہوں نے قلب کو سینٹر کے میننگ میں لیا, سینٹرل پروسیسنگ یونٹ, CPU. تو یہ ہے وہ. تو کچھ لوگوں نے کہا اس سے مراد دماغ ہے, لیکن قلب کا مطلب سینٹر ہوتا ہے. یہ نہیں. حالانکہ آپ دیکھیے کہ قلب یہاں ہوتا ہے. وَإِنَّمَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. اللہ نے کہا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں, بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں. دیکھیے, دل سر میں ہوتا ہے, اللہ نے کیا کہا؟ دل کہاں ہوتا ہے؟ سینے میں ہوتا ہے. اب اور بھی مشکل ہو گئی کہ آپ قلب کو یہاں نہیں لے جا سکتے, یہاں رکھنا پڑے گا. سینہ یہ, کوئی بولے یہی سینہ ہے, تو پھر اب ہم بولیں گے ٹھیک ہے بھائی, آپ سینہ مانتے ہیں, کوئی بات نہیں ہے. سینہ یہاں ہے اور سینے میں دل ہے. لیکن اب مشکل یہ ہو گئی کہ دل سوچتا ہے کہ نہیں سوچتا ہے. قرآن بتا رہا ہے سوچتا ہے, رب اشرح لی صدری. اسی طرح سے بہت ساری دعائیں, بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہے. شرح صدر یہاں ہوتا ہے. سینہ آدمی کا دل سوچتا ہے. آدمی کے بدن میں گوشت کا ایک لوٹ تڑا ہے, وہ صحیح ہو جائے, صحیح ہو جاتا ہے آدمی. وہ بگڑ جائے, آدمی بگڑ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں تھے, جبریل آئے, سینہ چاک کیا اور دل نکال کے اس کو دھو کے صحیح سیٹ کیا. سر نہیں نا, برین سرجری نہیں, ہارٹ سرجری تھی, اوپن ہارٹ سرجری. معراج کی رات میں حکمت کہاں بھری گئی؟ یہاں یا یہاں؟ آپ کا سینہ چاک کر کے اس میں حکمت اور ایمان کو بھرا گیا. معلوم ہے ایمان اور حکمت یہاں ہوتی, وزڈم یہاں ہے, یہاں نہیں. لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں, اسلام صحیح کہ غلط ہے. اب یہاں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدمی کے برین میں سب کچھ ہوتا ہے. ہم برین میں انکار نہیں کریں, ہم یہ بولے یہ خالی ہے. یہاں ہے بھائی, کچھ رکھا ہے اللہ, تو ہے کچھ اس کے اندر. لیکن آپ کمپیوٹر میں بھی جانتے ہیں اس کا PCB ہوتا ہے, اس کے اندر ریم ہوتا ہے, اس کے اندر مدر بورڈ ہوتا ہے, اس کے اندر ہارڈ ڈسک بھی ہوتی ہے. بغیر ہارڈ ڈسک کے وہ نہیں چل سکتا, اس کے بغیر ہارڈ ڈسک نہیں چل سکتی. اپنا اپنا ڈیٹا اور پروسیسنگ سارا ہوتا ہے نا. اب ہم کو نہیں معلوم تو ہم بولے نہیں معلوم, لیکن ہم انکار قرآن کا نہ کریں.
ہم قرآن کا انکار نہیں کریں کہ ہمارا ڈیٹا کہاں ہے، ہمارا پروسیسنگ کہاں ہو رہا ہے، ہم کو نہیں معلوم ہے. سائنس یہاں تک پہنچی، لیکن ابھی تھوڑا پہنچی سائنس آگے ہے. اور اس میں ایک فیلڈ ان لوگوں نے بتائی، وہ فیلڈ کیا ہے؟ نیورو کارڈیولوجی. یہ کیا مصیبت! نیورو کارڈیولوجی کیا ہے؟ نیورونز، جو آدمی کا ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے وہ نیورونز کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو اب سائنس میں ایک فیلڈ یہ بنی کہ کارڈیولوجی، ہارٹ سے متعلق، کارڈیک اٹیک جو بھی بولتا ہے آدمی، اور نیورونز اور کارڈیال یعنی دل اور نیورونز، ان کا کچھ تعلق ہے کیا؟ تو ایسی کتاب لکھی گئی اور یہ فیلڈ بنی. اس میں ایک سائنٹسٹ یا ایک جو ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہے، اس نے کہا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے دماغ انسان کا سوچتا ہے ویسے دل بھی سوچتا ہے، اور ہم دل کو ہم ہارٹ برین کہہ سکتے ہیں. وہ اپنے ڈیسیجنز خود لیتا ہے، دل بھی اپنے ڈیسیجنز خود لیتا ہے. تو دل میں بھی نیورونز اور وہ سارا معاملات چلتا ہے. اب یہ جدید تحقیق ہے، بتا رہی کہ ہاں دل بھی ہے. اور علماء نے وہی کہا کہ آدمی کا دل ارادہ کرتا ہے، ڈیسیجنز لیتا ہے. قرآن میں بھی یہی ہے، آدمی کا دل ہے، ہم برین کو ڈینائی نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہارٹ کو ایکسپٹ کرو نا. اب جا کے ایک فیلڈ بنی جس میں معلوم پڑا ہاں ٹھیک ہے بابا تمہارا قرآن میں ہے نا، ہاں مانے، ہم نے ابھی بہت دیر سے مانے ہیں، اور بھی بہت کچھ ماننا ہے، بیٹھو. تو اسلام میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز بظاہر اس وقت جو سائنس کی تحقیق ہے اس میں سمجھ میں نہیں آتی، تو آپ صبر کرو، کیونکہ سائنس اپنی منزل پہ ابھی نہیں پہنچا ہے. سائنس اپنے سفر میں ہے، وہ قصر میں ہے. تو آپ اس کا انتظار کرو کہ وہ پہنچے کہیں. نہ یہ کہ سائنس کے سفر ہی کو آپ منزل بنا لو. خود سائنٹسٹ اپنی تحقیق جو پیش کرتا ہے اس پر وہ خود مطمئن نہیں ہوتا ہے، وہ خود اس کو فالسیفائی کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اور نئی تحقیق آتی تو پھر مان لیتا ہے. کئی زمانے تک ایک تھیوری چلی، اب اس کے بعد بول رہے ہیں اسٹرنگ تھیوری، ایک تھیوری ہے کچھ تو بھی. کئی لوگ بولتے تھے آخری چیز الیکٹران ہے، اب اس کے آگے بھی اس سے بھی چھوٹا کچھ ہے بتا رہے ہیں، فوٹون اور نہ جانے کیا کیا. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ سائنٹسٹ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کیجئے، لیکن یہاں یہاں انٹروڈن آپ کا نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنی ادھوری تحقیق کو قرآن کے رد کرنے میں استعمال نہ کریں. ہسٹری میں اتنی ساری غلطیاں آپ سے ہوئی ہیں، اس لیے تھوڑا کوشن لو. ہم سائنس کے میدان والوں سے یہ کہتے ہیں، کیونکہ کئی چیزیں آپ نے کہا اسلام میں غلط ہے لیکن صحیح ثابت ہوئی. تو اسلام کے بارے میں یہ بات ہماری ہے کہ اسلام کی تعلیمات سائنسی تحقیقات کے عین مطابق ثابت ہوتی ہیں. بعض اوقات سائنس کو یو ٹرن لینا پڑتا ہے، اسلام کو نہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری. یہ بھی اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. یہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 53 ہے. اللہ فرماتا ہے ان قریب سنوریہم، ہم ان کو ان قریب دکھائیں گے، آیاتنا اپنی نشانیاں، فی الآفاق آسمانوں میں، افق پر، ہورائزنز پر، وفی انفسہم اور خود ان کے اپنے اندر، حتی یہاں تک کہ یتبین لہم ان پر واضح ہو جائے گا، انہ الحق کہ یہ حق ہے، یہ نبی حق ہے، یہ اسلام حق ہے، یہ قرآن حق ہے، یہ دین حق ہے. حتی یتبین لہم انہ الحق، یہ جو ٹروتھ پیش کیا جا رہا ہے یہ واقعی حق ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے. تو قرآن میں بتایا گیا ہے، اور اس بات کی پیشن گوئی، پروفیسی یا فیوچر کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا ہے. ٹھیک ہے، ہم ان کو فیوچر میں بتائیں گے، یہ نہیں کہا جا رہا ابھی بتائیں گے. سنوریہم میں خود بتایا جا رہا ہے کہ ہم ان کو بعد میں بتائیں گے، کیونکہ سین یہاں پر جو آ رہا ہے اور وہ پریزنٹ ٹینس کے ساتھ میں ہے. سنوریہم، ہم ان کو آگے بتائیں گے، دکھائیں گے اپنی نشانیاں آسمانوں میں اور ان کے اپنے اندر. تو یہ قرآن کی آیتوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، اور دیکھنے سے تعلق رکھنے والی نشانیاں یہ ہیں. تو آسمانوں میں اور ان کے اپنے جسم میں، اپنی ذات میں ہم ان کو کچھ نشانیاں فیوچر میں بتائیں گے، دکھائیں گے. اور اس کا مقصد کیا ہوگا؟
اور اتنی دکھاتے جائیں گے یہ نشانیاں، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین لہم، ان کے لیے یہ کلیئر کٹ واضح ہو جائے گا، انہ الحق، کہ یہ دین حق ہے، یہ قرآن حق ہے، یہ جو ہمارا نبی ہے یہ حق ہے، یہ اللہ کا جو پیغام آیا ہے یہ حق ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ ہم ایسا کچھ آگے کرنے والے ہیں۔ تو اس میں یہ بات بالکل ہے کہ آج بالکل اس آیت کو اگر دیکھا جائے تو بالکل سامنے بات آ جاتی ہے کہ سائنس کی جو تحقیقات آتی چلی گئیں یہ اسلام کے حق ہی میں واقع ہوتی گئی اور اسلام کی حقانیت کو مزید ثابت کرتی چلی گئی۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ ایسا کہنے والے غیر مسلم بھی ہیں۔ غیر مسلموں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اسلامی تعلیمات خاص کر قرآن کی آیتیں جو 1400-1500 سال پرانی ہیں، یہ ایسی باتیں اپنے اندر رکھتی ہیں کہ جو سائنسی اعتبار سے اوتھینٹک ہیں، قابل اعتماد ہیں، اور فیوچر میں وہ معلوم ہوا ہے اور قرآن میں وہ پہلے سے ہے۔ ایسا ہونا بہت مشکل ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ جو تعلیمات ہیں انسان کی نہیں ہو سکتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانی علم نے ان باتوں کو بہت بعد میں پتا کیا ہے۔ تو پہلے کیسے معلوم پڑا؟ انسان کے بس کی بات یہ نہیں ہے، تو کہیں اور سے یہ آیا ہے، یہ اوپر سے آیا ہے۔ اس بات کا اعتراف کئی لوگوں نے کیا۔ اس کی مثالیں آئیے دیکھتے ہیں، بہت ساری مثالیں، میں کچھ مثالیں پیش کروں گا۔ اس سلسلے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن اور اسلام میں جو تعلیمات ہیں ان میں کن کن فیلڈ سے اسلام اور قرآن خاص طور سے ڈیل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کی تعلیمات میں اور احادیث میں بھی فزکس کے بارے میں آپ کو بہت ساری باتیں ملیں گی، اس میدان کو بھی چھوتا ہے۔ اسی طرح سے ایسٹرونومی بہت زیادہ ہے، آسمان اور زمین، آسمان کے بارے میں بہت ساری ستارے اور یہ وہ بہت کچھ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جیوگرافی، زمین کے اعتبار سے زمین کے بارے میں معلومات قرآن میں آپ کو ملے گی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے جیولوجی، خاص طور سے زمین کے پہاڑ اور اس طرح سے زمین کے کرۂ ارض پر زمین کی بناوٹ کے اعتبار سے، پتھر، مٹی وغیرہ جو بھی ہوتا ہے، اس اعتبار سے بہت ساری باتیں قرآن میں آپ کو ملیں گی۔ اسی طرح سے آپ کو ملے گا سمندروں کے بارے میں، پانیوں کے بارے میں، کھارا پانی، میٹھا پانی اور بہت ساری باتیں سمندروں کے اندر کیسا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ قرآن میں آپ کو ملے گا۔ اسی طرح سے بایولوجی، جو جسم کے اعتبار سے یا جانداروں کے اعتبار سے جو بات ہوتی ہے، اس میدان کی باتیں بھی قرآن میں آپ کو ملیں گی۔ اسی طرح سے آپ کو ایمبریولوجی، ماں کے پیٹ میں بچے کی کیسی پرورش ہوتی ہے، ایک سٹیج سے دوسرے سٹیج میں بچہ کیسا جاتا ہے، اس بارے میں بھی قرآن میں آپ کو معلومات ملے گی۔ قرآن ان چیزوں کے لیے نہیں ہے، لیکن قرآن میں ایسے اشارے اللہ نے چھوڑ دیے کہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے قابل فہم تھے، موٹا موٹا، لیکن اس کو بعد کی تحقیقات میں اگر سائنسی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں ایسے اشارے موجود ہیں کہ جو آدمی سمجھ سکتا ہے یہ پہلے معلوم کیسا ہوا۔ اور وہ زبان دیکھیے، یہ خود ایک کمال ہے قرآن کا کہ ایک بات ایسی بیان کی جائے۔ مثال کے طور پر آپ ایک لیکچر دے رہے ہوں اور اس لیکچر میں بچے بھی بیٹھے ہوں اور بڑے سائنٹسٹ بھی بیٹھے ہوں، آپ اس بات کو ایسے انداز میں بیان کر دیں کہ بچہ بھی سمجھ جائے اور سائنسداں بھی سمجھے اس کو، یہ کمال ہوتا ہے۔ اگر قرآن کے اندر ایک دم ڈیٹیل میں ہوتا E=mc²، کچھ بھی ایسا آ جاتا تو لوگ اس زمانے کے لوگوں تو یہ کیا ہے، نہیں سمجھ رہا ہم کو۔ بعد کے زمانے والے بولتے بہت بڑی بات ہے، لیکن اس زمانے کے قرآن اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی تھا اور 1500 سال والوں کے لیے، بعد والوں کے لیے بھی تھا، سب کے لیے ہے قرآن۔ اب قرآن میں باتیں جو سائنسی آئی ہیں وہ سادہ زبان میں ہے کہ موٹے موٹے انداز میں ان کو بھی سمجھ میں آئے ایسا، اور فیوچر میں اس میں ایسے اشارات موجود ہیں کہ جو بعد میں آدمی پڑھا لکھا اس پہ غور کرے گا، دیکھے گا اس میں بہت بڑی بات چھپی ہوئی ہے۔ تو یہ خود ایک کمال ہے قرآن کا کہ اس میں ایک عام انسان کے لیے وحشت نہیں ہے، گھبراہٹ نہیں کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ بھی ہے، اور بعد کے آدمی کے لیے ایسے اشارے موجود ہیں کہ جو کہے کہ بہت باریک بات اس کے اندر بیان ہوئی ہے۔ یہ قرآن ہے۔ تو سائنٹیفک سٹیٹمنٹس قرآن میں ویسے نہیں جیسے ایک سائنٹیفک بک میں ہوتی ہیں، وہ سادہ زبان میں ہے۔
لیکن بعد کے دور کے لوگوں کے لیے اس میں ایسے اشارے ہیں جو کہ جانکار آدمی خود سمجھ سکتا ہے. تو فزیولوجی اس میدان کے اعتبار سے بھی، جسم کی بناوٹ کے اعتبار سے، یا اسی طرح سے زوالوجی جو جاندار جانور ہوتے ہیں، گائے کے پیٹ سے اللہ کیسے خون اور اس کے بیچ میں سے دودھ کو نکالتا ہے، گوبر کے بیچ میں سے، بہت ساری باتیں اور بھی ہیں. اسی طرح سے دوائیاں، جیسے شہد کے بارے میں پہلے معلوم نہیں تھا کہ اس میں علاج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو بیان کیا ہے. اور بھی کئی باتیں اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کی، اور اسلام میں بھی، حدیثوں میں بھی ایسی کئی باتیں آئی ہیں. تو بہرحال اسلام میں کئی باتیں ایسی ہیں جو سائنسی میدان کو چھو کے گزر جاتی ہیں. اس سلسلے میں ایک فرینچ میڈیکل ڈاکٹر مورس بکائے، جو فرانس کے ہیں اور اسلام بھی انہوں نے قبول کر لیا. اور یہ کون ہے؟ فرینچ میڈیکل ڈاکٹر، ممبر آف دا فرینچ سوسائٹی آف ایجپٹولوجی. یہ کیا ہے؟ مصر کے اندر جو ممیز، جو باڈیز لپیٹ کے رکھنے کا طریقہ مصریوں کا تھا فرعون کے زمانے سے، تو کئی باڈیز ممیز ایسی ہیں جو آج بھی رکھی ہوئی ہیں. تو یہ وہ ڈاکٹر ہے جس نے ان باڈیز کے بارے میں تحقیق کی اور اس کے بارے میں کتاب لکھی. اور وہ کتاب کون سی ہے؟ وہ کتاب ہے دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس. دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس. تو دا ہولی اسکرپچرز ایگزامنڈ ان دا لائٹ آف ماڈرن نالج. مذہبی، دینی مآخذ جس کو آپ کہیں کہ اسکرپچرز، مذہبی کتابیں، دینی کتابیں، سائنس ماڈرن نالج کی روشنی میں، جدید علم کی روشنی میں اس کو چیک کیا جائے، ایگزامینیشن اس کا کیا جائے. تو اس نے بائبل اور قرآن دونوں کو چیک کیا. دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس، کہ بائبل اور سائنس، قرآن اور سائنس دونوں میں کون زیادہ مطابقت رکھتا ہے سائنس سے. کنکلوژن اس ڈاکٹر کا یہ ہے، بائبل نہیں، اسلام یا قرآن کہیں گے تو قرآن زیادہ مطابقت رکھتا ہے سائنس سے. تو اس ڈاکٹر کی یہ تحقیق ہے. کہنا کیا ہے اس کا؟ یہ کہتے ہیں in view of the level of knowledge in Muhammad's day، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو علم تھا، جو انسانی معلومات کی پہنچ تھی، اس کو دیکھا جائے، it is inconceivable that many of the statements in the Quran which are connected with science could have been the work of a man. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو علم لوگوں میں رائج تھا، جتنی تحقیق ہوئی تھی، اس کو سامنے رکھ کے اگر دیکھا جائے تو یہ بات آدمی کی عقل میں نہیں آتی ہے، یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے کہ جو قرآن میں باتیں، سٹیٹمنٹ سائنس سے متعلق ہیں، جن کا تعلق سائنس سے ہے، ان کے بارے میں کہا جائے کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے. اس کو دیکھ کے یہی کہنا پڑے گا انسان نہیں بول سکتا ہے، کیونکہ انسان کا علم اس زمانے میں اتنا نہیں تھا جتنی باتیں قرآن میں سائنس کی ہے، کہ یہ قرآن کسی انسان کا کام ہے، انسان کا کمپلیشن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور کیا لکھتے ہیں؟ It is moreover perfectly legitimate not only to regard the Quran as the expression of a revelation but also to award it a very special place. کہ مزید آگے بعد میں بولتا ہوں، مزید یہ کہ یہ بات بالکل قابل استناد ہے، پرفیکٹلی لیجیٹیمیٹ، یعنی ایک دم اعتماد کے لائق یہ بات ہے. not only to regard the Quran as the expression of a revelation، کہ ہم یہ کہیں پختگی کے ساتھ میں، جزم کے ساتھ میں، کہ قرآن ایک وحی ہے، انسانی کلام نہیں، انسانی تحقیق نہیں، کوئی شعر شاعری اور اس طرح کی چیز نہیں، ریولیشن یعنی اللہ کی طرف سے وحی ہے. ہم یہ بالکل پکے طور پر کہہ سکتے ہیں، بلکہ اسی کے ساتھ یہ بھی کہہ سکتے ہیں but also to award it a very special place. یہ عام وحی نہیں ہے اور یہ عام کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک خاص جگہ دی جانی چاہیے. کس بنیاد پر؟ کہتے ہیں اس بنیاد پر on account of the guarantee of authenticity it provides. پہلی بات جسے ہم اس سے پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ قرآن میں آتھینٹسٹی ہے. ایسا نہیں کہ اصل قرآن کچھ تھا اور آج کچھ ہے، نہیں،
قرآن کو کی ऑथेंटिसिटी की गारंटी है, वाकई ऑथेंटिक बुक है, इसकी पूरी यानी गारंटी दी जा सकती है. On account of the guarantee of authenticity it provides and the presence in it of scientific statements which when studied today appear as a challenge to explanation in human terms. کہ قرآن میں جو اسٹیٹمنٹس سائنٹیفک اسٹیٹمنٹس ہیں ان کی جب تحقیق کی جاتی ہے, ان کو اسٹڈی کیا جاتا ہے, تو انسانی تحقیق کی روشنی میں یہ ہمارے لیے چیلنج ہو جاتا ہے کہ اس کو انسانی کلام قرار دیا جائے, یا اس کو ہم الفاظ میں کہیں گے اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو انسانی توجیحات میں اس کو سمجھانا ہمارے لیے ایک چیلنج کا کام ہے. ہیومن ایکسپلینیشن نہیں ہے اس کا, کچھ انسانی توجیح اس کی نہیں ہے. ہاں بھائی انسان نے ایسا لکھا فلاں نے, نہیں, یہ ایسی باتیں ہیں جو انسان کی ہو ہی نہیں سکتی ہیں, یہ انسان بول ہی نہیں سکتا ہے. اس میں اتنی سائنسی باتیں ہیں کہ انسانی کلام اس کو قرار نہیں دیا جا سکتا. کون کہہ رہا ہے یہ؟ کوئی ایسا آدمی کہہ رہا ہے جو ایسا آدمی جس کو کچھ سائنس کے بارے میں معلومات نہیں. یہ ڈاکٹر ہے, یہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ جس نے فرعون کی باڈی کھول کے اس کو, جو مرنفتہ جس کو آپ کہتے ہیں, تو اس کی باڈی کو اس نے ممی اس کا کھول کے اس کی باڈی کو ایگزامن کیا ہے. مصر کے رائل ممی ہال میں جو اس زمانے کی جو ممیز رکھی ہوئی ہیں اس کو کھول کے ایگزامن کرنے کی اتھارٹی اس کو دینی پڑی. اس لیول کا آدمی ہی ہے, اور اس کا تجربہ اور اس کی تحقیق اور اس کی سالوں کی محنت کا نتیجہ یہ ہے. وہ یہ کہہ رہا کہ جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں اس میں جو سائنٹیفک اسٹیٹمنٹس دیکھتے ہیں اور اس زمانے کا انسانی علم دیکھتے ہیں تو دونوں میں ہم کو بالکل دوری نظر آتی ہے, کیونکہ ہر کلام اپنے زمانے کا پروڈکٹ ہوتا ہے. آدمی اپنے زمانے کے تحت ہی بولتا ہے, جو معلومات اس نے اپنے دور میں حاصل کی انہی کی روشنی میں آدمی بولتا ہے. لیکن قرآن میں اس زمانے کی جو جہالت تھی, اس زمانے کی سائنسی ترقی کے اعتبار سے جو پچھڑا پن تھا, قرآن میں وہ دکھائی نہیں دیتا ہے. ایسا کیوں؟ وہ ساری چیزیں آنا چاہیے. اب مثال کے طور پر کمپیریٹیولی آپ دیکھیے نیو ٹیسٹمنٹ کو, آپ دیکھیے نیو ٹیسٹمنٹ میں کیا ہے کہ شیطان نے عیسیٰ علیہ السلام, انجیل جس کو آج کہتے ہیں, شیطان نے عیسیٰ علیہ السلام کو سب سے اونچی چوٹی پر لے گیا اور وہاں سے دنیا کے پورے کنارے دکھایا. یعنی ہائٹ پہ گئے تو کیا ہوتا, دنیا کے کنارے دکھتے ہیں. دنیا کے کنارے ہیں ایک, یعنی اوپر آدمی ہائٹ پہ جائے گا اس کو دنیا کے کنارے دکھائی دیں گے. کوئی آدمی کہتا نہیں یہ میراکلسلی دکھایا تو پھر اوپر لے جانے کی کیا ضرورت ہے, نیچے سے بھی دکھا سکتے ہیں نا. اوپر کیوں گیا؟ اونچائی پر جانے کے بعد دور تک دکھتا ہے. کہاں تک دکھتا ہے؟ زمین کے بارڈرز دکھتے ہیں پورے. ہے کہ بارڈرز زمین کے, زمین گول ہے اس وقت معلوم تھا نہیں, زمین فلیٹ ہے اس وقت معلوم تھا. اس لیے جتنا اوپر جائیں گے اتنا دور تک آپ کو دکھائی دے گا. تو زمین کے پورے چاروں کونے دکھائی دیے. تو یہ ساری باتیں اس کتاب کا حصہ کیوں بنی؟ کیونکہ لکھنے والے, کمپائل کرنے والے انسان تھے اور وہ اپنے انسانی علم کے تحت ہی لکھ سکتے تھے. قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ یہ قرآن میں نہیں ہے. تو ایسی کئی باتیں ہیں جو بائبل میں آپ کو ملیں گی یا دوسری دینی مذہبی کتابوں میں آپ کو ملیں گی جس میں اس زمانے کی سائنسی پچھڑا پن آیا ہے, قرآن میں نہیں ہے. کیوں ایسا؟ ایسی زبردست ایڈیٹنگ, یعنی اللہ کے نبی, کوئی آدمی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کلام کہے تب بھی تعجب کی چیز ہے. حالانکہ نبی کا کلام نہیں, کس کا کلام ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہوا ہے. آپ مبلغ ہیں لیکن ہے کلام اللہ کا. حتی یسمع کلام اللہ, یہ اللہ کا کلام ہے. تو اگر یہ بھی مانتا ہے کوئی آدمی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپائل کیا تب بھی سوچنے کی چیز ہے. ایسا انسان, اب پھر اور دیکھیے کہ جو پیش کرنے والا انسان ہے وہ کون ہے؟ امی, ان پڑھ, اور وہ اتنا زبردست کتاب پیش کیے جو سائنٹیفکلی ایک دم, یعنی جس میں کوئی غلطی نہیں ہے. ایسا کیسا ہوتا؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ اتنا بڑا آدمی ہے, یا ایسا کوئی بھی آدمی نہیں کہ پکڑ کے لایا ذرا بیٹھو یہاں بتاؤ ذرا کچھ تو سائنس کے بارے میں بولو. ایسا نہیں ہے. یہ بڑا میڈیکل ڈاکٹر ہے جو اتنا پریسٹیجس, اس کو جو ہے مطلب مقام اس کا ہے. وہ آدمی بولتا ہے کہ انسانی
الفاظ میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، انسانی ٹرمز میں اس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. کیسا ہو سکتا ہے یہ؟ اس کو انسان سے جوڑ کے سوچنا ہی نہیں چاہیے. یہ ریویلیشن ہے اور اوتھینٹک ہے. ایک تو یہ کہ اس قرآن محفوظ کتاب ہے، معتبر کتاب ہے، واقعی قرآن ہے، محفوظ ہے. دو، انسانی الفاظ میں اس کو بیان ہی نہیں کر سکتے کہ واقعی ایسا کیوں ہے. کوئی ہیومن ایکسپلینیشن اس کے لیے نہیں ہے. اس کے لیے بولنا پڑے گا یہ اللہ کی کتاب بھائی. اسی لیے اس زمانے میں سائنس کی ترقی سے آگے کتاب تھی. تو قرآن اپنے زمانے سے آگے کی کتاب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا علم اپنے زمانے میں مقید ہوتا ہے، اللہ کا علم زمانوں سے آگے ہوتا ہے. لہٰذا قرآن میں وہ ساری باتیں ہیں جو آگے تحقیق اس کی ہونے والی تھی. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ دا بائبل دا قرآن اینڈ سائنس. اس میں مورس بکائے نے لکھا ہے. اور آگے آئیے، کیتھ مور کون ہے یہ؟ ان کے بارے میں دیکھتے ہیں کون ہے. پروفیسر ایمریٹس، ڈپارٹمنٹ آف اناٹمی اینڈ سیل بایولوجی. ہم لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں ہوگا ایسا کوئی سائنس ہے کیا. جو انسانی جسم کا ڈھانچہ ہوتا ہے اور جو سیل کی بایولوجی ہوتی ہے، آدمی کی جو یعنی سیل ہوتے ہیں ان سے مل کے باڈی بنتی ہے، تو یہ اس کے فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں جو بھی ہیں، اور ریٹائرڈ ہے ابھی. یونیورسٹی آف ٹورانٹو، ڈسٹنگوش ایمبریولوجسٹ اینڈ دی آتھر آف سیورل میڈیکل ٹیکسٹ بکس. ایمبریولوجی جو ماں کے پیٹ میں بچہ جو بنتا ہے، اس کا کیا ہے؟ یہ اس میں خاص یعنی جانکار لوگوں میں سے، ایکسپرٹس میں سے ہے. اور کئی کتابیں جو میڈیکل بکس ہیں اس کا آتھر ہے، انکلوڈنگ کلینکلی اورینٹڈ اناٹمی اینڈ دا ڈیولپنگ ہیومن. یہ کتابیں ہیں جو بہت مشہور کتابیں ہیں، کئی ایڈیشن اس کے چھپ چکے ہیں. اور بھی بہت ساری باتیں جو میں نے یہاں پہ نہیں ذکر کیا ہوں کہ یہ کون ہے کون ہے کون ہے. اس آدمی کا کہنا کیا ہے؟ ان کا کہنا ہے it has been a great pleasure for me to help clarify statements in the Quran about human development. میرے لیے بہت ہی خوشی کی بات تھی کہ مجھے بلایا گیا اور مجھے کہا گیا کہ قرآن کے اندر انسان جو ماں کے پیٹ میں پنپتا ہے، بڑھتا ہے، اس کی ایک حال سے دوسرے حال میں جاتا ہے، اس کے بارے میں قرآن میں جو آیتیں ہیں اس کے بارے میں کچھ سائنس کی معلومات سے وضاحت کرنے کے لیے مجھے بلایا گیا. میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے. عرب میں ان کو بلا کے کیا گیا. آگے کیا کہنا ہے؟ اٹ از کلیئر ٹو می، یہ بات میرے لیے ایک دم کلیئر ہے، دیٹ دیز اسٹیٹمنٹس مسٹ ہیو کم ٹو محمد فرام گاڈ. میرے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ بات میرے لیے بالکل کلیئر ہے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں جو قرآن میں ہیں، بچہ ماں کے پیٹ میں کیسا بنتا ہے، یہ ضرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ ہی کی طرف سے، گاڈ کی طرف سے ہی آئی ہوں گی. کیوں ایسا؟ سعودی کچھ اس کو پیٹرو ڈالر کچھ دیے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ اور اللہ، گاڈ یا اللہ جو بھی آپ کہیں، بیکاز موسٹ آف دس نالج واز ناٹ ڈسکورڈ انٹل مینی سینچریز لیٹر. اس لیے یہ جو ساری معلومات ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ ایک حال سے دوسرے حال میں کیسا جاتا ہے، یہ جو معلومات ہے یہ اس زمانے میں نہیں تھی، یہ کئی 100 سالوں کے بعد معلوم ہوا ہے. جو قرآن میں جو باتیں ہیں یہ کئی 100 سالوں کے بعد معلوم ہے. اس کو نہیں معلوم کب معلوم ہوا؟ یہ اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے، پروفیسر ہے، کئی ڈگریاں ہیں، کئی کتابیں ہیں. ایسا نہیں احمد بھائی آؤ ذرا کچھ بولو قرآن کے بارے میں، ایسا نہیں ہے. یہ سائیکل لگا کے بارے میں ہاں بولو، کیا بولنے کا بھائی، ایسا نہیں ہے. بڑا آدمی ہے یہ. اور یہ آدمی جب کچھ بول رہا ہے اس کو معلوم ہے کہ مسلمان بھی سن رہے ہیں، اور اس جملے کے بعد، ان سٹیٹمنٹس کے بعد دنیا بھر میں میری بات یہ جائے گی اور چیل کوے آئیں گے، مجھ کو دبوچیں گے، مجھ کو پکڑیں گے. کیسا بولے آپ؟ بہت ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہے کیونکہ وہ آدمی پڑھا لکھا ہے. اس آدمی کا علم اور اس کی تحقیق بتا رہی کہ بالکل واقعی ایسا ہی ہے. وہ مجبور ہے بولنے پہ. اس کے پاس کوئی انسانی ٹرمز میں، ہیومن ٹرمز میں کوئی ایکسپلینیشن نہیں. کیسا ہو سکتا ہے یہ؟ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یونیورسٹی تھی اور آپ وہاں جاتے تھے اور پڑھ کے آئے وہاں سے، اس لیے ایسا بتائے. اس زمانے میں کچھ ایسا تھا ہی نہیں. تو کیسا معلوم پڑا؟ ذرا بتاؤ. بول رہا ہے یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. انسانی اعتبار سے بول ہی نہیں سکتے کچھ، کیونکہ وہ جو علم آج ہم کو معلوم ہوا ہے اس زمانے میں نہیں تھا. تو یہ اللہ کے پاس ہی آیا ہوگا. عزت سے یہی بول سکتا میں، اس کے سوا کچھ بولوں گا میرا گلا دبائے گا آدمی.
میں بے عزت ہو جاؤں گا کیونکہ میرے پاس کوئی ایکسپلینیشن ہی نہیں ہے. حق ہے, مجھ کو بولنا پڑے گا, یہ اللہ کی طرف سے ہی آیا ہے, گاڈ کی طرف سے آیا ہے کہ بیکاز موسٹ آف دس نالج واز ناٹ ڈسکورڈ انٹل مینی سینچریز لیٹر. تو یہ اس آدمی کا کہنا ہے کہ یہ علم اس زمانے میں نہیں تھا جو قرآن میں ہے. سائنس کا وہ علم قرآن میں جو ہے اس زمانے میں نہیں تھا. اور آگے کیا کہنا ہے, دس پرووز ٹو می دیٹ محمد مسٹ ہیو بین اے میسنجر آف گاڈ اور اللہ. قرآن کی یہ اسٹیٹمنٹس جو سائنٹیفک اسٹیٹمنٹس ہے, یہ مجھ پر اس بات کو ثابت کر دیتی ہیں, میرے لیے اس حقیقت کو ثابت کر دیتی ہیں یہ آیتیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گاڈ یا اللہ کے رسول ہی رہے ہوں گے. کون بول رہا ہے یہ؟ کوئی عرب شیخ ہے؟ نہیں, یہ ایک پروفیسر ہے جو غیر مسلم ہے, یہ کرسچن ہے, لیکن واقعی کہا جاتا ہے کہ حق وہ ہے جو دشمن کے بھی سر چڑھ کے بولے. الحق ما شہدت بہ الاعداء, کہ حق وہ ہوتا ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے. یہاں دشمن نہیں بیچارے, لیکن ایک آدمی جو نہیں ماننے والا ہے وہ بھی بولے نہیں ایسا صحیح ہے یہ, تو اس کو حق کہتے ہیں. تو یہ جو قرآن کی آیت ہم نے پڑھی سنوریہم آیاتنا, اور یہ اپنے اندر ہے, انسان کے پیٹ میں, ماں کے پیٹ میں کیا ہوتا ہے اور آسمانوں میں کیا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے, آپ کو دکھائی دے گا کہ بڑے بڑے لوگ بھی اس بات کو مانتے ہیں جو قرآن میں باتیں آئی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اس سلسلے میں باہر کے بارے میں کیا. تو آپ نے جسم کے اندر دیکھا, باہر والا بھی تھوڑا دیکھ لیتے ہیں. یوشیدی کسان, ابھی کیسا پڑھتے ہیں ہم کو بھی نہیں معلوم. یہ جو ٹوکیو کا ڈائریکٹر آف ٹوکیو آبزرویٹری, ٹوکیو جاپان, کچھ وقت پہلے میڈ ان جاپان بہت مشہور تھا, اب میڈ ان چائنا آ رہا ہے. تو یہ آبزرویٹری یعنی جو آسمان میں مسلسل مشاہدہ کر کے دیکھ کے ستاروں کی, سیاروں کی حالت اور جو بھی ہوتا ہے, اس کی آبزرویٹری ہوتی ہے. تو اس کا ڈائریکٹر ہے یہ جاپان کا. جتنا ترقی یافتہ ملک جس میں اتنی تحقیقات ہوتی رہتی ہیں, علمی اعتبار سے اتنی ترقی ہے, اس میں کیا ہو بھائی, تو اس ڈائریکٹری یعنی ڈائریکٹر ہے اس کا ٹوکیو کی آبزرویٹری کا. اس کا کہنا یہ ہے کہ آئی سے, میں کہتا ہوں, آئی ایم ویری مچ امپریسڈ بائی فائنڈنگ ٹرو ایسٹرونومیکل فیکٹس ان قرآن. قرآن میں ایسٹرونومیکل فیکٹس, ایسٹرونومی یہ سائنس کا وہ میدان ہے جس میں کیا ہوا ہے اس کو, انا للہ و انا الیہ راجعون. نہیں سن لیجیے, ویسے کوئی مسئلہ نہیں. I say I am very much impressed. میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں قرآن میں ایسٹرونومیکل فیکٹس یعنی آسمان کے اعتبار سے, ستاروں کے اعتبار سے جو فیکٹس ہیں وہ قرآن میں دیکھ کر میں بہت امپریس ہوا ہوں. بہت, یہ فیکٹس کہہ رہا, تھیئریز نہیں کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن میں ایسٹرونومیکل, ایسٹرونومی سورج, چاند, ستارے اور یہ جو سیارے جو بھی ہوتا ہے ان کے بارے میں جو فیلڈ ہے اس کو ایسٹرونومی کہتے ہیں. تو میں ایسٹرونومیکل فیکٹس قرآن میں دیکھ کے میں بہت زیادہ امپریس ہوا ہوں. میں بولنے سے میں چپ نہیں ہو سکتا, میں ضرور کہوں گا یہ بات. اور آگے کیا ہے, سو by reading Quran and by answering to the questions I think I can find my future way for investigation of the universe. کیا یعنی انصاف کا کیا بولنا ہے, صرف اتنا نہیں کہ قرآن میں بہت ساری سچائیاں ہیں جو سائنس کی ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ so by reading قرآن, اب اگر میں قرآن پڑھتا رہوں, قرآن پڑھتے پڑھتے and by answering to the questions, اور جو سوالات پیدا ہوتے ہیں آسمانوں کے سلسلے میں, سورج چاند ستاروں کے سلسلے میں جو questions پیدا ہوتے ہیں, قرآن پڑھ کے جب ان کا جواب بھی آ جائے, اگر میں قرآن کے ذریعے ان کا جواب تلاش کرنے کی اور جواب دینے کی کوشش کروں ان سوالات کا, I think, میں سمجھتا ہوں, I can find my future way, مجھ کو اپنے
मुस्तकबल का रास्ता मिल सकता है फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द यूनिवर्स। कायनात में तहकीक के लिए मुस्तकबल में क्या रास्ते पे चलना चाहिए, कुरान की आयतें पढ़ के और पैदा होने वाले सवालात का जवाब दे के फ्यूचर का रास्ता मुझको मिल सकता है। आप सोचिए, ये आदमी जो इतना बड़ा डायरेक्टर है, पढ़ा लिखा आदमी है, ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ नहीं आता है, आओ जरा भाई जरा कुछ बताओ कुरान के बारे में। हाँ हाँ चलो मैं भी बोलता हूँ, कुछ सब बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात एक आदमी बोल रहा है, और वो इतना बड़ा आदमी क्या कह रहा है कि कुरान में एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट्स देख के मैं बहुत इंप्रेस हुआ हूँ, और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कुरान की तहकीक करते, यानी कुरान में जो एस्ट्रोनॉमिकल बातें हैं वो पढ़ के, और जो सवालात पैदा होते हैं अगर कुरान से उसका जवाब तलाश किया जाए तो मुस्तकबल के एतबार से मुझको रहबरी मिल सकती है आगे की तहकीक के लिए। यानी वो कुरान को फ्यूचर की तहकीक के लिए टेक्स्ट बुक के तौर पर पकड़ के चल रहा है। यानी कुरान अभी जो साइंटिफिक तहकीकात तक वो पहुंचे हैं एस्ट्रोनॉमी में, इस आदमी का मानना यह है कि अभी और बहुत सारी चीजें मालूम नहीं हुई हैं। अगर हमने कुरान को अपने लिए रहबर बनाया इस साइंस के मैदान में, आसमान के सिलसिले में, तो हम इसकी कुरान की बातों को देख के अगर चलें और सवालात का जवाब कुरान में तलाश करें, अभी और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं और गुत्थियां ऐसी हैं जो अभी सुलझी नहीं है, और सवालात ऐसे हैं जिसके जवाब अभी नहीं मिले हैं। बहुत मुमकिन है कुरान के बेस पे वो जवाबात हमको मिल जाएं। तो क्या ये बहुत बड़ी बात है? ये ऐसा ऐसा आदमी भी नहीं बोलता है, कोई स्कूल का टीचर भी नहीं बोलेगा, नर्सरी में पढ़ाने वाला, ये बड़ा आदमी है दुनिया का। क्योंकि एक आदमी जो साइंस या इस तरह की जो मैदान में होते हैं, इनके अंदर अदल और इनके अंदर तहकीक और उसकी तलाश और जुस्तजू, और जिसको आप क्यूरियोसिटी और एक चाइल्डिश क्यूरियोसिटी जिसको आप कहते हैं, तहकीकी मैदान में होती है। इसलिए उनको ऐसा लगता है कि वो जब उनके सामने कोई तहकीकी बात आती है उसको माने बगैर नहीं रह सकते वो लोग। तो उस आदमी का कहना है। तो ये कितने बड़े और ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट्स कुरान के बारे में दिए हैं, जो कि एक मुस्तकिल अलग यानी मौजू है, जो इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में, जिसके बारे में हम गुफ्तगू कर सकते हैं कि कुरान में कई बातें ऐसी हैं जो साइंसी मैदान से मुताबिकत रखती हैं, बल्कि इस शख्स के कहने के मुताबिक कुरान की बातें अभी और ऐसी हैं कि अगर उनको पढ़ा जाए तो फ्यूचर में बहुत सारी छुपी हुई बातें हमारे सामने आएंगी। तो बहरहाल मैं इस बात को यहीं रोक देता हूँ, और हमारे लिए कुरान पर यकीन करने के लिए किसी साइंसदान की तस्दीक की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इतने सारे साइंटिस्ट बोल रहे हैं, चलो ठीक है अब मानता मैं, हम इस वजह से नहीं मानते हैं। हाँ, इन साइंसदानों के इन जुमलों से हमारे ईमान को और पुख्तगी मिलती है, लेकिन जिसे अल्लाह ने भी खुद कहा कि हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़, कि एक तो ये कि जो नहीं मानता उस पर हक वाज़ेह होगा, और जो मान रहा है उसका ईमान और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हमारे लिए ये ईमान के इजाफे का जरिया बनता है। लेकिन अगर ये नहीं भी होते तब भी हम कुरान की बातों को हक मानते, और हमको मानना चाहिए। अभी तो और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सामने आएंगी, इंशाअल्लाह वो मज़ीद कुरान की बातों को, इस्लाम की बातों को हक साबित करेंगी। ये यकीन हमारा होना चाहिए। जो इसका यकीन है अगर हमारा ना हो तो उसमें सोचिए वो हमसे ज़्यादा आगे है। वो कहता है अभी कुरान की बातें और बहुत सारी, इसको देख के हम सवालों के जवाब तलाश करेंगे। अगर हमारा ये लेवल नहीं है तो एक नहीं मानने वाले का लेवल हमसे ज़्यादा है कुरान के बारे में। तो ये ईमान हमारा होना चाहिए कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुरान की बात अपनी जगह हक है, अल्लाह और उसके रसूल की बात कभी गलत नहीं हो सकती है। ये अकीदा, ये ईमान हमारा होना चाहिए। अगर ये ईमान है तभी वाकई हम पक्के मोमिन हैं, वरना कच्चे पक्के या फिर कच्चे, या फिर अल्लाह रहम फरमाए कि अगर शक में आदमी है वो मोमिन भी नहीं है। इन्नमल मुमिनून लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू, ईमान वाले तो वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाएं और उसके बाद बिल्कुल भी शक न करें। शक ईमान को बर्बाद कर देता है, शक ईमान को बर्बाद करता है। लिहाजा साइंस में इधर उधर कोई थियरी पड़ी
اور پھر جا کے کونے میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور آدمی پریشان ہو گیا کہ اب کیا کروں، اسلام غلط ثابت ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے، بچوں جیسی حرکتیں نہیں کرنا چاہیے. آدمی کو تھوڑا سمجھدار ہونا چاہیے کہ قرآن ہے، وہ یہ سائنسداں ہیں، وہ قرآن ہے، یہ سائنٹیفک تھیوری ہے. کہاں کل کو ردی کی ٹوکری میں چلے جائے گی معلوم نہیں. کتنی تھیوریاں ہیں آپ دیکھیے. نیوٹن کی تھیوری سے پہلے دوسری تھیوریز تھی. ردرفورڈ کی تھیوری تھی لائٹ کے بارے میں، ایتھر ہوتا ہے اور یوں ہوتا ہے اور توں ہوتا ہے. گئے ہوں وہ تھیوری بھی گئی، کوئی معلوم بھی نہیں کتنے لوگوں کو. ایسی بھی کوئی تھیوری تھی کیا؟ جا کے بھی دیکھیں گے ویکیپیڈیا پہ. کئی لوگوں کو معلوم نہیں اسے کیا تھا. کئی تھیوریز تھیں، چلے گئے وہ لوگ، وہ بھی گئے، ان کی تھیوری بھی گئی. ابھی ریسنٹلی اسٹیفن ہاکنگ کا کہنا ہے کہ بلیک ہولز کا وہ ایسا نہیں جیسے ہم پہلے سمجھتے تھے. بلیک ہولز کے بارے میں اب تک جو ہم مانتے تھے وہ صحیح نہیں ہے. کچھ نیا ایسا ہے جو ابھی معلوم ہے. اب نیا ہوگا، کیا کریں گے؟ توبہ. تو چینج ہوتا ہے. ہم ان کو برا نہیں کہتے ہیں کیونکہ وہ خود بول رہے ہیں ہم لوگ ڈھونڈو. لیکن اس کے اوپر ایمان کو بیس کرنا، بلکہ ایمان میں شک کرنا بے وقوفی ہے، نادانی ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. سائنس سے ہم پورا فائدہ اٹھائیں اور ہم سائنسی تحقیق اور ترقی کو قبول کریں، لیکن اس کو اسلام کے اوپر جج اور حکم نہ بنائیں. اس کو تھوڑا ٹائم دیں سیٹل ہونے کے لیے اس کو ٹائم دیں. آدمی بس میں سے کودتا ہے، سیٹل ہوا نہیں، اس کو اور ایک بریف کیس دے دیا آپ نے، ابھی وہ گر رہا ہے، تو اب تھوڑا ٹائم دو نا بھائی اس کو. کوئی بھی آدمی سیٹل ہونے دیتا. ابھی آدمی باہر سے آتے ہی فوراً اس کو کام دیتا، کوئی پانی لو، بیٹھو، تھوڑا پنکھا آن کرو. ہاں سیٹل ہوا، اس کے بعد بتاؤ کہ آپ کو فائر کر دیا گیا ہے. جو بھی ہے سیٹل تو ہونے دو اس کو. آپ سیٹل ہی ہونے نہیں دے رہے، اسی پہ ساری چیزیں بیس کر رہے ہیں، اسی پہ سارا بوجھ رکھ رہے ہیں. آپ بنیاد رکھ رہے ہیں دین کی، مت کرو ایسا. لہذا سائنس ہمارے لیے دنیا معاملات میں رہبر ہے اور اس کا مطالعہ، اس کی تحقیق اچھی بات ہے، سیکھنا چاہیے، بہت آگے جانا چاہیے. لیکن سائنس کو رسول نہیں بنانا چاہیے، سائنس کو قرآن کا مقام نہیں دینا چاہیے. یہ بھی بات اپنی جگہ یاد رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائیں اور اسلام کی حقانیت کا یقین پہاڑوں سے زیادہ پختگی کے ساتھ ہمارے دل میں اللہ تعالی راسخ کر دے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.